نومبر میں پھر ایک دفعہ مولانا کی پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لائم لائٹ میں آ گئے ہیں۔ فیصل واڈا نے مولانا سے ملاقات بھی کی، پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے بھی مولانا سے ملاقات کی۔ کیا طے پایا ہے اب تک؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے اور جس میں پوری قوم کی بہتری ہو، اگر کوئی ترمیم ایسی آتی ہے تو اس پہ غور و خوض کیا جائے۔ لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت ہم سے کیوں چھپا رہی ہے۔ یہ اب تک مسودے کے سامنے نہ آنا، ڈرافٹ سامنے نہ آنا اور سمجھے نا پیچھے بیٹھ کے کسی کو دینا کسی کو نہ دینا۔ تو ہم نے 26ویں ترمیم کے بہت سے ایکسپیرینس ہے کہ ڈرافٹ کتنی دفعہ تبدیل ہوئے اور کس طرح سے ہوتے رہے۔ تو ہم تو اس پہ ابھی بھی آج بھی ہماری میٹنگ تھی، ہم سب لوگ پارلیمنٹرین ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کو بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس یہی تھا کہ جو ہوا میں باتیں ہمیں ملی ہیں کہ جی فلاں ہو رہا ہے، 243 میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کیلکولیٹ ہم نہیں کر سکتے کہ کرنا کیا ہے اور آ کیا رہا ہے۔ تو پتہ نہیں حکومت کی کیا مسلط ہے کہ جب عوام کے لیے ایک چیز بنائی جاتی ہے، آئین پاکستان پوری قوم کے لیے، اس کو چھپانا، اس کو اینڈ ٹائم پہ لے کے آنا ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کے پروگرام میں عرض کر دوں کہ اس طرح کی جو ترامیم ہوتی ہیں نا، جو دباؤ سے، پریشر سے اس طرح کی یہ لے آتے ہیں، تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوتی، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر ان کی ریورس بھی ہو جاتی ہے۔ تو حکومت کو میرا خیال پچھلے لیکن اسلم غوری صاحب اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگر ڈرافٹ آپ کے سامنے آتا ہے، جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس سے اگر متفق ہو گئے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوئے تو پھر احتجاج کی طرف جائیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایونچولی کنونس ہو گئے تھے۔ دیکھیے پچھلی دفعہ کی صورتحال اور تھی، اس دفعے کی اور ہے۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں ابھی تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ابھی کل ہوئی ہے۔ اگر جو کچھ اس میں ہوا ہے، جو ہم نے اس میں سے ترمیم کروائی ہے، بقول مولانا صاحب کے سانپ کے منہ سے جو زہر نکالا ہے، دانت نکالے ہیں، اگر وہی دوبارہ نئے انداز میں نئے میک اپ کے ساتھ، نیا چہرہ بنا کے، نئی کیلکولیشن کے ساتھ انہی چیزوں کو دوبارہ لا رہے ہیں، تو میرا خیال یہ تو پھر قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ وہی 2/3 اکثریت جس نے کل ان کو نکالا ہے اور اس کو پاس نہیں کیا، آج انہی کو دوبارہ انہیں سے تھوک کے چڑھوایا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو کہوں کہ آئینی بینچ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اس امینڈمنٹ کا حصہ ہوگا۔ سننے میں آ رہی ہیں نا ساری باتیں، ابھی تک سامنے تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئینی بینچ کو لا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں تو اس کے ہمارے تو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، کیا سپریم کورٹ کی توہین کو نہیں ہو رہی؟ کیا کرنا جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب تک کیا بات ہے۔ ابھی تک ہوا میں چھوڑ رہے ہیں، ہم جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے نہیں آ گئی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اس پہ کیا ریئیکشن دیں اور کیا بات کریں۔ تو کیا آپ نے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، کوئی پس پردہ آپ کی بات ہوئی ہے گورنمنٹ میں کسی سے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ہم کیوں کریں ان سے؟ تو گورنمنٹ کی ضرورت ہے، گورنمنٹ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی ہے۔ اس طرح کی اگر اس نے ترمیم کو پوری قوم کے لیے ہو رہی ہے نا، آئین میں ترمیم جو ہے آپ اور میرے سب کے لیے ہو رہی ہے، تو اس پہ سب کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اب یہ تو نہیں کہ اپوزیشن کو باہر نکال کے صرف حکومتی پارٹیاں اگر بیٹھ کے یہ ترمیم کریں گی تو حکومتی ترمیم کرائے گی، وہ پارلیمنٹ کی ترمیم نہیں کہلائے گی۔ اس طرح تو پھر معاملات چلتے نہیں ہیں۔ حکومت پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں ترمیم لانے سے پہلے اس کو متنازع کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اپوزیشن اگر نہیں ہوگی، اب دیکھیں نا 90 کے قریب اس کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، 15-20 ہمارے ہیں، تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ارکان اگر ووٹ نہیں دیتے تو اس ترمیم کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک پاس تو ہو جائے گی، ہم نہیں کہتے کہ ان کے پاس اکثریت بھی ہوگی، ان کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں، کس کو دباؤ لانا، کس کو ڈرانا، کس کو دمکانا، وہ کرا کے کر لیں گے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ آج نہیں کل اس ترمیم کو پھر ریورس کرنا پڑے گا۔ جیسے 18ویں ترمیم میں جنرل ضیاء الحق سے لے کے 18ویں ترمیم تک جتنی ترامیم تھی ان سب کو ریورس کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ 18ویں ترمیم میں آ کے نئے سرے سے کیلکولیٹ کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔